ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں یہ جو آپ کو جیسے میں نے اس دن بتایا تھا کہ یہ آن اینڈ آف سائٹ چلتی ہے. اب جب آج ایران پہ یہ سب ہوا اور یہ کچھ دن چلے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ادھر تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ جائے گی زیلنسکی والی سائڈ پہ، وہ کھانے لگ جائے گا مار. تو یہ آن اینڈ آف اسی طریقے سے آپریٹ ہونا ہے. باقی رہے گی جو ایران کی بات، میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کی تھی کہ ایران جو ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ آبنائے ہرمز پہلے تو کہانی تھی، اب تو اس کی جیتی جاگتی حقیقت جیسے کہتے پتہ لگ گئی، اور اس نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے اس سے. اور ڈیفینیٹلی اس نے اپنا اس کو جنگی ٹیکٹکس کے طور پہ امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا، تو وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. جبکہ اس جنگ کو ایران نے پہلے کیا. ایران تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا وہ ہمارے عمان اور یہ مشترکہ ایک بنائیں گے لاہم اس کے تحت. اور ایران جب چودھری کو یا پرانے دور میں سردار کا ساتھ لیتا تھا تو سرداری کلیم کرتا تھا. یہ پرانی ہسٹری ہے، تو اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب ایران امریکہ کو دانت کھٹے کر رہا ہے تو اس کا ایٹیچیوڈ میں تھوڑی سی تو جیسے کہتے ہیں نا کہ تنتنا اور تھوڑا سا تو ایروگینس آئے گا اس انداز میں کہ وہ دنیا کو بتائے کہ بھائی جب میں امریکہ کو لٹا رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی پھر اب میری مرضی چلے گی. اور اس انداز میں بیسیکلی یہ بات ہے. اور دوسرا جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایران میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہہ لیں کہ سیکولر ہے یا اس کا اسلامی انقلاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو کہ تہران میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور نظر آتے ہیں. ایک طبقہ جو آپ کو قم میں، مشہد میں اور ریلیجیس پلیسز پہ نظر آتا ہے. ان کا یہ دو الگ دنیایں ہیں، اور انہی دونوں الگ دنیاؤں میں جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ جتنا بھی سارا سین ہے کریٹ ہوا ہے، جو بھی جنگی حالات ہیں یا وٹس ایور، تو اب ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. آپ جب امید کرتے ہیں ایران سے تو دو طرح کے ایرانوں سے بات ہوتی ہے اصل میں. ایک وہ ایران کے لوگ جن کو دکھانے کے لیے یا آن بورڈ رکھنے کے لیے یہ سب چلتا ہے، اور ایک وہ ایران ہے جو پاسداران ہیں، جو اس ساری اسلامی انقلاب کو لیڈ کر رہے ہیں، جس سے حزب اللہ کنیکٹڈ ہے، جس سے انصار اللہ کنیکٹڈ ہے. اب وہاں دیکھیں جہاں مجاہد کی ایک سائیکی ہے، جیسے آپ کے ایک فوجی کی سائیکی ہوتی ہے. فوجی جنرل جو بارڈر پہ کھڑا سپاہی ہے، اس کا مورال نہیں ڈاؤن کر سکتا کسی بھی اپنی ایٹیچیوڈ یا سٹیٹمنٹ سے. اس کو فوجی جنرل کو تڑیاں ہی لگانی پڑتی ہیں اور بڑی جیسے کہتے ہیں نا دھواں دار خطاب کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا بارڈر پہ کھڑا فوجی ڈی مورلائز ہوتا ہے. سیم ایگزیکٹلی اگر پاسداران ذرا سی نرمی دکھائیں گے یا کوئی ایسا رویہ اختیار کریں گے تو حزب اللہ، انصار اللہ اور ان کے اپنے جو پسیجی مجاہد یا باقی سب، ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر یہ پورا میکنزم کام ہی نہیں کرے گا. ایران کی اب تک کی جو اتنی فتح کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کا ہے، ان مجاہدوں کا ہے جو بالکل جنہوں نے وہ نہیں کیا. باقی رہے گی بات کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں ادھر کتنے صحافی آئے، کتنے سب آئے جو میں نے کی بچیوں کے انہوں نے ٹی شرٹس بھی پہنی، اس طرح سے اس کو اجاگر کیا. امریکہ کبھی بھی اس کو اب رائٹ سائڈ پہ اپنے حق میں نہیں لے جا سکتا کبھی بھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اٹیکر ہے، وہ اس نے اٹیک کیا، اس نے حملہ کیا. اب ایران اپنے ڈیفنس میں جہاں تک بھی جائے گا اس کا رائٹ ہے. اور جی اسامہ صاحب ایک خیال کریں کہ مفاہمتی یادداشتوں کی سارا یہ پہل ایران نے کی ہے. ٹینکرز پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ انہیں وارننگ دیں، آپ انہیں روکیں، آپ نے ڈائریکٹ میزائل مار دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ایکچوئل سچویشنز ہوتی ہیں نا اس ٹائم، جو میڈیا کا ہمارا آپ کا دور ہے، اس میں حقیقت ہم تک نہیں پہنچتی کہ انہوں نے کتنی وارننگز دی ہوں گی، انہوں نے جواب میں کیا کہا ہوگا، یہ کیا کہانی چلی ہوگی. ہمیں تو ایکچوئل آج تک مرنے کے فگر ہی کبھی نہیں آئے. امریکی کبھی کوئی گیا ہی نہیں ابھی تک اس جنگ میں، تو کتنا سیف ایران کھیل رہا ہے. کوئی امریکی مارا ہی نہیں آج تک اس نے تو اس پہ کیا. اور ایرانی کتنے جو بچیاں شہید ہوئی ہے، سب کچھ آپ میڈیا سے بیلنس کریں نا. کبھی کوئی فوجی کی خبر آئی ہے کہ امریکی فوجی جی پاسداران نے مار دیا ہو؟ تو پھر اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں مارا انہوں نے. لیکن میڈیا بیلنس کر رہا ہے. میڈیا بیلنس بھی کیا کر رہا ہے، میڈیا تو ایک سائڈ دکھا رہا ہے اور ایک سائڈ دکھاتا ہی نہیں ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جب انہوں نے بتا دیا کہ اب ہمارے پاس یہی ٹول ہے آبنائے ہرمز کی کلوجر، تو ڈیفینیٹلی جو اس کو فالو نہیں کرے گا وہ اس پہ اٹیک کریں گے. اور یہ امریکہ بھی تو یہی کر رہا ہے، امریکہ کا علاقہ ہے یہ.
مطلب اس نے ادھر پھوپھی بھی آئی ہے، مطلب چیک کریں نا آپ، دیکھیں کہ اس امریکہ کا یہ علاقہ ہے وہ کدھر دنیا کی اس نکر میں. لیکن ڈیفینیٹلی جب سب کلیئر ہے کہ یہ جنگی پیٹرو ڈالر کی ہے، یہ جنگی اکنامی کی ہے، یہ جنگی معیشت گرتی ہوئی کو سہارا دینے کی ہے، یا لٹیروں کی طرح تو وہ گفتگو کرتا ہے یہ اتنا امیر ہے، یہ بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، وہ تو ایسا ہے مطلب جیسے ہم اتنا تیل لوٹ لیں گے جیسے وینزویلا کی. تو اب جو صورتحال بن رہی ہے آپ یاد کریں. جی اسامہ صاحب میں ذرا ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے، آپ کے تو نالج میں ہے کہ جو ان کا ایران اور امریکہ کے درمیان جو تیل اور پیٹرو کیمیکل کی وہ عبوری معاہدہ ہوا تھا کہ 21 اگست تک جو ہے وہ اس کو اپنا تیل بھیج سکتے ہیں، وہ بھی ختم ہو گیا سر. اور جولائی کی ڈیٹ دی ہے کہ 17 جولائی تک جو آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ پورے کریں، وہ حکم نامہ بھی ختم ہو گیا ہے. دیکھیں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اب گرتا ہوا امریکہ ہے، اس کے زوال کے اسباب بننے ہی تھے، وہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہر گیا، قسمت کی جیسے کہتے ہیں کہ پھیر ادھر لے آیا جہاں وہ شیر کو سوا شیر مل گیا. اور دنیا کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا کسی کا بھی مذہبی جو ٹیوننگ ہے یا مذہب ہے، مطلب ہندوؤں کا ایک مذہب ہے، اس میں بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں، سکھوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مذہب جس نے جو بھی سم ڈالی ہوئی تھی کنیکشن کی اپنی ڈیوائن کنیکٹیوٹی کے نام پہ، وہ کام نہیں کی. امریکہ کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکا، اس کو کوئی بلڈوز نہیں کر سکا. نہ کہ یہ کہ اتنا فلسطینی ابھی بھی مری جا رہا ہے، کون سا ادھر کوئی بات کر رہا ہے، کون سا اس کو کوئی روک پا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ساری سچویشن ہے، اور جتنا رپورٹیں آ رہی ہیں جتنے لاکھ بچے مار دی ہیں، مطلب آپ دیکھیں نا کہ یو این او کی رپورٹیں ہیں کتنے اس پہ ہے. تو اب اگر ایران کھڑا ہوا اس کی پرائس پے کر رہا ہے، تو اب اس پہ بھی آپ دیکھیں تاثر ایسا بنایا جا رہا ہے کہ بھئی ایران بس امن کا دشمن ہے جیسے کوئی. غزہ کی وہی حالت ہے، لبنان اٹیکس وہیں کے وہیں، غزہ میں اب آپ دیکھیں 3-4 ہفتے جب پچھلے ہیں اس کی خبریں پھر اٹھا لیں، دوبارہ وہی سب شروع ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ایسے جیسے آپ ہم سب چاہ رہے تھے ویسے تو ہونی نہیں. میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ ایک نہ ایک کو ختم کر کے جانی ہے. اور دوسرا اس کا اینڈ جو ہے وہ آپ کو کہا تھا کہ ابھی مسالوں کے بعد پھر شخصیات کے نمبر شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی، بندے ہی اڑاؤ، مطلب اگلا آپشن یہ ہے. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے کہ یہ جو اس میں جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سیم ٹائم پہ پاکستان کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی اب ایران کو اس طریقے سے سپورٹ نہ کر پائے. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ معاہدے کے وقت میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ خیال کریے گا جتنی آپ لوگ جفیاں اور یہ سب کر رہے ہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں گھوم پھر کے آپ اور ایران کسی اور سائڈوں پہ نہ کھڑے ہو جائیں. جو آپ نے وہ لے لی نا جو فوٹو شوٹ اور ساری جو ایک میڈیا کی، بس قوم کا اس سے پیٹ تھوڑی بھرنا ہے سر جی. قوم کا پیٹ تو بھرتا ہے کہ جب سکریچ لیول پہ مائکرو مینجمنٹ سے اوپر گورننس چلتی ہے اور ان کی زندگیوں کو ہوتا ہے. یہ خارجی کا کیا، گھر کے اندر آپ کے سونے کو وجہ سے کہتے ہیں کہ سکون نہ، اور آپ بعد کے چودھری بنے پھرے، تو یہ تو بات عجیب ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ نے کوشش کی، چلیں ایک بات سمجھے، اس دھرتی نے آپ کو بھی پیدا کیا، مجھے بھی کیا ہے، یہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ادھر کی بچے ہیں، آپ کے سیاستدان بھی ادھر کی ہیں، یہ بھی تو کچھ سوچ کے ہی گئے ہوں گے یہ سب کریں گے. اور ہم بھی تو ادھر بیٹھے ادھر کے بچے ہیں نا، ہم بھی تو بتا رہے تھے نا کہ یہ یوں نہیں ہوگا، یہ یوں ہوگا، یہ یوں نہیں ہوگا، یہ ہوگا. تو بات اب آپ موازنہ کر لیں اپنے سارے اسٹریٹجک تھنک ٹینکس کا پورے پاکستان کے، اور ادھر کی چینل کی اٹھا کے ساری اس وقت کی ریڈنگز لے لیں کہ ہم نے جو جو بتایا ایگزیکٹلی وہاں سے چیزیں ویسی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسے ہو رہی ہیں تو یہ بھی تو ایک سوچ ہی ہے نا سر جی، ایسے تو نہ کریں نا، یہ بھی تو ایک سوچ ہی ہے جہاں سے بھی آ رہی ہے سگنل جہاں سے بھی ہم اٹھا رہے ہیں، وہ ایک اپروچ تو ہے نا. تو جیسے آپ معاشرے میں کہتے ہیں کہ جی ہر طرح کے طبقے کو اس کی آزادی اظہار کا حق ہے، تو ہم بھی ایک اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ کو آنے والی باتیں بتاتے ہیں، جو آپ کو آنے والی چیزوں کی اپنی، اور صرف یہی نہیں ہوتا، اس میں تجزیے بھی ہوتے ہیں، اس میں اپنی آپ دیکھیں کہ ریڈنگ کو ملا کے ایک نقشے بنا کے دیتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات زمینی تک جانی ہے. میزائلوں کی کہانی آبنائے ہرمز میں نے آپ کو کہا تھا جون 2027 تک پانیوں کے یہ مسئلے، یہ راستے یہ کھلنے والے نہیں ہیں، یہ اسی طرح سب ہونا ہے. اور دوسری جو بات اس میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ جو یہ آپ کی جی سی سی ہیں ان کو تو صاف کہا ہے، قطر، بحرین، کویت، دبئی، یہ سب کو سعودیہ آنا چاہیے، بس اپنے ٹائملی موو کریں، آ جائیں ہمارے پاس مدینہ، آ جائیں، کیمپ لگائیں ادھر،
دیگیں دوگیں پکا لیا کریں گے کٹھی، وہ لنگر پکا دیا کریں گے اور رہیں کیمپس میں آ کے پھر اپنی سیٹنگ کرتے جائیں، نہیں پاکستان جانا تو. لیکن بہرحال یہ آ جائیں، یہ ٹائم ہے، ٹائملی اپنے آپ کو موو کر دیں سعودیہ. سعودیہ اس لیے کہ ہمیں صرف اپنی برکت اور کرم کے چکر میں، باقی رہے گی جنگ تو ہر طرف ہی آنی ہے. جنگ تو آپ کے ملک اس ٹائم، مجھے آپ یقین کریں، مجھے اب آج کل ایران اور یہ سارا کچھ نظر نہیں آتا. مجھے آپ اپنی پاکستان کی فکر ہے کہ میں پاکستان کو سوچتا رہتا ہوں کہ اب یہ جو جتنے بھی دن ہیں یہ پاکستان کے لیے کریٹیکل ہیں ان اینی وے. محمد صاحب اللہ خیر کرے گا. پاکستان نہ تو کوئی لیبیا ہے، نہ کوئی سیریا ہے، نہ ہی ایران ہے، نہ کوئی متحدہ عرب امارات ہے. پاکستان ہے. سر ہمیں کچھ ہوا نا تو آدھی دنیا کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے. سر آپ ٹینشن پاکستان کے بارے میں نہ یار ایسی بات کیا کریں. آپ مجھے پتا ہے کہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر میں ہرٹ ہو جاتا ہوں. لیکن ہمارے جو فیلڈ مارشل ہے نا، ہمیں ان پہ مکمل اعتماد ہے. اگر پاکستان کو کچھ ہوا آدھی دنیا ہم ساتھ لے کے جائیں گے. یہ دنیا کو بھی پتا ہے ہم نے ایک ایٹم چلانا ہے اور یہ سارے اسرائیل آگے پیچھے ان کا سمجھ جائیں پھر. اور پھر قیامت والے دن آپ نے ایٹم چلا کے حساب تو دینا نہیں ہے. کوئی اللہ تو ہے نہیں جس نے پوچھنا ہے کہ بھئی اتنے بچے معصوم شہری ساتھ ہی رگڑے گئے تو یہ کون سی جنگ تھی، میری طرف سے اجازت تھی اس جنگ کی. تو یہ باقی بھی میٹرز دیکھنے ہوتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ ہم یہ سلطان رہی کہ فلموں میں ہی رہے ابھی تک. وہ بیچارہ گیا، وہ مائنڈ سیٹ گیا. تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو اصل مطلب امن اور محبت اور اللہ کا خوف پہ زندگی گزارنا، یہ بنیادی رکن ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ مر دو مار دو کائنڈ آف. اگر بات زبان سے سیٹ ہوتی ہے تو اس پہ آنا چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیں، جب آپ کا ملک کا حاکم ہی آپ فیلڈ مارشل ہو تو اس میں یہ ڈائلوگ ہی چلیں گے. ورنہ ابھی خود سوچے کہ وہ تو بیچارہ اس کی ٹریننگ میں کیا ہے، فائٹ. اب ایک فائٹر کرے گا ڈپلومیسی تو کیا کرے گا، مطلب آپ خود سوچیں. تو اس لیے یہ جتنا بھی آپ کا میٹر ہے نا، یہ اللہ کرے کہ یہ جو آپ کے پرانے سارے ڈپلومیٹک جو سائنسدان سوئے پڑے ہیں کہیں اور یہ ڈیلے ویلے کر کے چپ بیٹھے ہیں، ان کو آگے آ کے ان چیزوں کو کیٹر کرنا چاہیے. فوج کو تو ایک ہی کام کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے اور وہ ہے اسٹرگل، فائٹ اور ریٹیلیٹ، اور بس اس لیے وہ یہی کر سکتے ہیں اور وہ جانے دیتے رہیں گے اور قوم سوئی رہے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارڈر سے لے کے پوری اس پہ فوج کا بس روب سے ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے فوجیوں کو جانے دینی چاہیے. مطلب روب سے ہی امن قائم رہے، بس اس سچویشن میں یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. جب گولی چلانے لگ جائے تو یہ تو سمجھ لیں کہ لیکنگ ہے ہماری جو ڈپلومیسی کی. اور اس کے لیے یہ جتنے بھی ہیں ہوتے تو ساری آپ کو پتہ ہے مطلب یہ آپ کے جو سیاستدان ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تو ان کو آگے جا کے ان کو آگے کریں نا. مطلب فوج کو آگے نہیں ہونا چاہیے. فوج تو بس آخری وہ ہوتی ہے، وہ جب آپشن کہ جب کچھ نہیں سمجھ آ رہا یا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی حملہ آوری ہو گیا، تب کی بات ہے، جیسے اب طالبان کے کیس میں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گھوم پھر کے فیلڈ مارشل کو اگر ہم مشعل راہ بنا کے چلائیں گے تو پھر تو آپ سمجھیں کہ میری پریڈکشن کو کیا کرنا ہے آپ نے، آپ پکے جنگ میں ہیں. کیونکہ فوجی کو جنگ ہی آتی ہے نا، اس نے تو کہنا کہ بس جنگ کرے، سمجھ رہے ہیں، تو اس نے جنگ ہی کرنی ہے پھر.